अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। ये सारा तारीखों का खेल है। इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी है और नहीं भी दी, यानी 24 जनवरी के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी एक तारीख दी है कि 21 अक्टूबर को वो वापस आएंगे। अब वो जो तारीख नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को दी थी, अब उसके बारे में भी शकुक और शुबहात पैदा हो गए हैं। और एक और तारीख भी अहम हो गई है, 16 सितंबर को, बल्कि 15 सितंबर को, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायरमेंट के आखिरी दिन फैसला दिया था नैब तरामीम को ख़त्म करने का, और बहुत से मुकदमात बहाल हो गए थे बड़े बड़े सियासतदानों के। एहतसाब अदालतों में आज गाड़ियों में भर के उनका रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया है। उस फैसले के खिलाफ अब एक नज़रसानी का हक है, और वो नज़रसानी हुकूमत दायर कर सकती है, और हुकूमत निगरान हुकूमत है। और क्या निगरान हुकूमत जो है एहतसाब अदालत के में जो मुकदमात बहाल हुए हैं जस्टिस बंदयाल के फैसले की वजह से, उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगी। तकनीकी एतबार से तो वज़ीर आज़म निगरान जो हैं अनवारुल्लाह काकड़, उनके खिलाफ भी एक मुकदमा नैब में ज़ेर तफ्तीश था। तो हो सकता है उनका अगर तफ्तीश बहाल होती है, मुकदमा बहाल होता है, तो वो भी अपील दायर करें। मगर फिर एक मौक़िफ़ ये भी है कि शायद नहीं करेगी। मगर एक तारीख अहम है कि उस तारीख से पहले अगर निगरान हुकूमत ने नैब के बहाल मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दायर न की, तो फिर वक्त निकल जाएगा। फिर जो मुकदमात बहाल हुए हैं वो बहाल ही रहेंगे। और वो तारीख क्या है? कानूनी एतबार से और कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 1 महीने में नज़रसानी दायर की जा सकती है। 15 अक्टूबर को जस्टिस बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिनों में जो फैसला दिया, उसके खिलाफ अब 15 सितंबर को जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ अब 15 अक्टूबर को 1 महीने के अंदर नज़रसानी दरख्वास्त दायर करनी होती है। अब वो 15 अक्टूबर को अगर निगरान हुकूमत नज़रसानी की दरख्वास्त दायर नहीं करती, तो फिर मज़ीद 15 दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम तौर पे हुकूमती नज़रसानी दरख्वास्तों को मिल जाते हैं, यानी कि 30 अक्टूबर तक मज़ीद हुकूमत के पास वक्त है। अब अगर 30 अक्टूबर तक का वक्त है, या 1 नवंबर का आप कह लें, तो फिर नज़रसानी की दरख्वास्त अगर अभी फौरी दायर नहीं होती और 30 अक्टूबर तक का इंतज़ार किया जाता है निगरान हुकूमत की तरफ से, तो शकुक व शुबहात बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे शकुक व शुबहात तो बढ़ भी चुके हैं, और एक अफरा तफरी का आलम है बहुत सारी सियासी जमातों में, ख़ास तौर पे नून लीग में, कि जिसके सदर शहबाज शरीफ एक दिन पहले लंदन से आए और फिर अचानक अगले ही रोज़ हंगामी दौरे पे वापस लंदन बुला लिए गए। और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वो भी वापस लंदन की तरफ रवाना होगी बड़ी शहबाज स्पीड के साथ। नून लीग की क़यादत जो है वो एक दिन पहले आई और फिर वापस लंदन, और कहा जा रहा है कि अब जुमे के दिन कल यानी बैठक होगी मरियम नवाज में, शहबाज शरीफ में और नवाज शरीफ में। तो ये क्यों अचानक वापसी हुई है? एक राय ये है कि शायद जिस रफ्तार के साथ नैब के तरामीम के खिलाफ जस्टिस बंदयाल के फैसले पे अमल दरामद किया गया है, और गाड़ियां भर के एहतसाब अदालतों में पहुंचा दी गई हैं तमाम मुकदमात की जो बहाल हुए हैं, उतनी रफ्तार के साथ तो जस्टिस बंदयाल के पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले पे अमल नहीं हुआ था। ये और बात है कि जस्टिस बंदयाल ने अपने फैसले में लिख दिया था कि 7 दिन के अंदर ये मुकदमात जो हैं ये वापस एहतसाब अदालत में बहाल कर दिए जाएं और भेज दिए जाएं जो दाखिल दफ्तर हो गए थे। ये और बात है कि 7 दिन का जो टाइम दिया गया था वो भी एक बहुत बड़ी शायद एक हिकमत थी उसके अंदर, क्योंकि अमूमन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो 30 दिन का अपील का टाइम है, तो उतना टाइम तो मिल ही जाता है, मगर फिर भी 7 दिन का टाइम दिया गया। और एक कुछ राय ये है जो आप सहाफ़ी प्रोग्राम में भी अभी सुनेंगे कि शायद किसी को चीफ जस्टिस बंदयाल के फैसले का पहले से पता था। वो किसको पता था उसके लिए आप सहाफ़ी प्रोग्राम देखें, आज 10 बजे जो रात को होगा। मगर
یہ حقیقت ہے کہ 21 اکتوبر کی تاریخ جو ہے اب اس کے حوالے سے سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ بھی رہے ہیں یا نہیں. اور بجا طور پہ کیونکہ جو 21 اکتوبر کی تاریخ دی گئی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا صرف ان کو پتہ ہے الیکشن کی تاریخ کا، بلاول بھٹو نے کئی بار کہا تھا، تو وہ نواز شریف صاحب نے اس لیے دی تھی کہ ان کو شاید واقعی پتہ تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، جس کا اب اعلان الیکشن کمیشن نے بھی کر دیا ہے. تو ایک طرف تو الیکشن کمیشن کا یہ جو اعلان ہوا ہے، دوسری طرف لندن میں ہنگامی ملاقاتیں دوبارہ ہو رہی ہیں، تو شاید یہ الیکشن کمیشن کا جو اعلان ہے یہ بھی ایک قسم کی یقین دہانی ہے نون لیگ کو، نواز شریف کو، کہ کوئی پینک کرنے کی بات نہیں ہے، الیکشن جو ہیں جنوری کے آخری ہفتے میں ہو جائیں گے. مگر شاید یہ جس رفتار سے مقدمات کو گاڑیوں میں بھر کے فائلیں بھیجی گئی ہیں احتساب عدالت میں، اس کے بعد کچھ پریشانی ضرور ہوئی ہے نون لیگ کو. مگر زیادہ سنجیدہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ نیب کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے فوج کے خفیہ اداروں کی مدد مانگ لی ہے اور ان سے کہا ہے کہ حاضر سروس باوردی جو خفیہ ادارے ISI ہیں MI ہیں ان کے افسران کو نیب کو بھیجا جائے، مستعار دیا جائے، اسکاٹلینڈ میں بھیجا جائے، جو خبر آج چل رہی ہے. اور اتنا بڑا ایک فیصلہ ہے کہ خفیہ اداروں کی مدد مانگی گئی ہے، تو یہ صرف کاغذی کارروائی تو نہیں ہو سکتی نا. یہ ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ نے 7 دن کی مہلت دی تھی اور نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ کارروائی نہیں کر رہے، وہ تو بلکہ انہوں نے اب جتنے جلدی کارروائی کی ہے 7 دنوں کے اندر مقدمات بھی واپس چل رہے، اس حد تک تو ٹھیک تھا. لیکن سپریم کورٹ نے شاید یہ نہیں کہا تھا نیب کے چیئرمین سے یا نیب سے کہ فوج کے باوردی خفیہ اداروں کی خدمات بھی طلب کر لی جائے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ پریشر ٹیکٹکس ہے؟ کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے؟ کوئی پاور گیم ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک تاثر یہ ہے، اگر معلومات نہ بھی کہیں، کہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا سمجھایا جا رہا ہے کہ یا تو وہ الیکشن میں آئیں ضرور، واپس آئیں ضرور، مگر پھر یہ نہ کریں کہ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے بھی پھر وہی ہوں گے. شاید اگر فوج کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے میں اتفاق ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہو کہ پھر نواز شریف صاحب کو بھی باہر رکھیں تو سب ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف عمران خان جیسے لیڈر کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف نواز شریف کو بھی باہر کر دیں گے تو لوگ ووٹ ڈالنے کیوں نکلیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. تو اس کا بظاہر یہ حل سوچا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ اعلان نہ کریں کہ وہ الیکشن سے باہر ہیں، مگر یہ یقین دہانی ضرور کرا دیں کہ وہ الیکشن جیت بھی گئے تو وہ وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں، اور اگر بنیں گے تو کچھ عرصے کے لیے بنیں گے. کم از کم اتنی یقین، شاید وہ چیز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی. تو جو نواز شریف کی تاریخ 21 اکتوبر کی آئی ہے، اس سے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کے ٹھیک 3 ماہ بعد یعنی 24 اکتوبر کے اگلے ہفتے میں الیکشن کرانے کا جو اعلان کیا ہے، یہ کافی حد تک ری ایشور کرتا ہے ان قوتوں کو کہ جن کو یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ شاید اس ملک میں الیکشن ہوں گے ہی نہیں. مگر اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے ابھی بھی یہ ضرور کہا ہے کہ 24 جنوری کے آخری ہفتے یعنی اس کے بعد کے ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی. اور آئین کے مطابق اور اگر قانون کا سہارا لیا جائے تو الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ پولنگ ڈیٹ کی یعنی ووٹنگ ڈے کی تاریخ دینی ہے. قانون میں یہ نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن نے ہفتہ بتانا ہے کہ کون سے ہفتے میں ہوں گے، مہینے کے آخری ہفتے میں ہوں گے. آئین اور قانون کا تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن تاریخ دیتا ہے. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے، تاریخ دی بھی گئی ہے اور نہیں بھی دی گئی، مگر شاید یہ جو کہا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے، یہ صرف اور صرف یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طرف اگر نون لیگ کی پریشانی کم کرنے کے لیے ہے تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں مردم شماری کے عمل کے خلاف اور آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن کرانے کے حوالے سے، تو شاید الیکشن کمیشن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرا دیے جائیں گے
تو کم از کم سپریم کورٹ کو یہ یقین دہانی ہو جائے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اس ملک میں. کیونکہ کب ہونا نہ ہونا، کتنی جلدی ہونا یا دیر سے ہونا، یہ تو اتنا غیر آئینی نہیں ہوگا کہ جتنا یہ غیر آئینی ہوگا کہ الیکشن کمیشن بالکل منہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ بتا بھی نہیں رہا کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور ہوں گے تو کب ہوں گے. تو اگر 4 مہینے کی مدت الیکشن کمیشن مقرر کر سکتا ہے مردم شماری کے لیے، تو پھر الیکشن کمیشن کو اتنا نہیں پتا کہ اس کے کتنے عرصے بعد الیکشن کی کوئی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے یہ بھی بتا دیا کہ 30 نومبر کو مردم شماری کا عمل جو ہے، حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے، اس کی بنیاد پہ وہ ختم ہو جائے گا. تو اگر 30 نومبر کی تاریخ حلقہ بندیوں کے عمل کے اختتام کے لیے وہ دے سکتا ہے، تو پھر اس میں کیا مذاکرہ کہ 54 دن آگے کر کے پھر 24 جنوری کی تاریخ ہی سنا دیتے کہ 24 جنوری کو الیکشن ہوں گے. اس میں کیا ہے؟ لیکن کیوں الیکشن کمیشن 24 جنوری کی تاریخ نہیں دے رہا، اور کیوں کہہ رہا ہے کہ ہفتے میں ہوں گے؟ آئین و قانون میں ہفتہ نہیں بتانا، آئین اور قانون کے مطابق تاریخ دینی ہے. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہ وہ تاریخوں کا کھیل ہے. اگر ان تاریخوں کا کھیل کو سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں ہمیں نواز شریف کی پریشانی بھی سمجھ آ جاتی ہے. کیونکہ جس طرح اب نیب کے مقدمات شروع ہوئے ہیں، اور جس طرح خفیہ فوجی افسران کی خدمات مانگ لی ہیں نیب کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نے جو چیئرمین ہیں اب، اور ان کو بائی دا وے لگایا بھی ماشاءاللہ سے شہباز شریف نے. اور اگر شہباز شریف کے تعینات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل یہ نذیر صاحب، تو پھر اب سپریم کورٹ کے اور جسٹس بندیال کے حکم پہ شہباز سپیڈ پہ ہی عمل ہونا ہے. یہ بھی تو پھر ضروری ہے نا، سپریم کورٹ کے احکامات پہ تو پھر شہباز سپیڈ سے ہی عمل ہوگا نا، اگر تعینات ہی شہباز شریف صاحب نے خود کیا. اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے ہی پیپل پارٹی سے مشاورت کر کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ہی تعینات کیا تھا. تو چاہے جج ہو یا جرنیل ہو، بڑے خوشی خوشی بڑے بھاؤتاؤ کر کے تعینات کیے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے، اور بعد میں پھر چیخیں ماری جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، جاوید اقبال صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے. تو اگر اتنی زیادتیوں کے بعد بھی آپ سبق نہ سیکھیں، اور آپ کو کوئی ریٹائرڈ بندہ نہ ملے چیئرمین نیب لگانے کے لیے، کوئی سویلین نہ ملے، تو پھر تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت کم ہے. دیکھیں اب لندن سے کیا خبریں آتی ہیں، ٹکٹ کینسل ہوتا ہے یا وہی رہتا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.